بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس کرنی کی ایک کہانی جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال پیش کرتی ہے، کیونکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر بھی کوئی بھی اللہ کے حق اور اس کی خوشی کو کما سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بے ساختہ کی محبت کی وجہ سے اویس کرنی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں مل سکے، لیکن وہ اسلامی طریق کے واحد شخص ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے تابع کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اویس کرنی سعودی عرب کے اسیر خطے میں پیدا ہوئے تھے 594 ثانی عیسوی میں۔ ان کے باپ عامر خدا سے بھرے ہوئے شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسلامی تعلیم دی، لیکن چھوٹی عمر میں اویس کو یتیم چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ یہ خاندان غریب تھا اور اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کا متحمل نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنی ماں کی دعا، روزہ رکھنے اور خدمت کے لیے وقف کیا۔ اویس کو اسلام اور اس کے میسنجر سے گہری محبت تھی۔ اویس کو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنے کا اسلام میں ایک بڑا انعام ہے۔ اس کی ماں بیمار اور اندھی تھی، چنانچہ اس نے خود کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا۔ اس کی عمر 28 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منتقل ہو گئے، اس لیے ان سے ملنے کی گہری خواہش تھی، لیکن وہ اپنی بیمار ماں کی خدمت میں مبتلا تھے۔ پھر بھی وہ حجاز میں ہونے والی پیش رفتوں پر ایک ٹیب رکھتے تھے۔ جب انہوں نے احد کی لڑائی کی افسوسناک خبر کے بارے میں سنا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا، تو اویس کرنی نے ان سے محبت کی وجہ سے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنی اور ان سے محبت کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے ایک بار عمر بن خطاب کو کرنی کے بارے میں بتایا تھا اور ان کی پیشنگوئی کی تھی کہ عمر دنیا سے اپنے نبی کے جانے کے بعد کرنی سے ملاقات کرنا۔ انہوں نے اس کے بارے میں ساری تفصیلات دی اور انہیں معافی اور پوری عمر کے لیے دعا مانگنے کا مشورہ دیا۔ ساتھی نے پوچھا کہ کیا وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، صرف عمر بن خطاب اور علی ان سے ملیں گے۔ اور کرنی کے شناختی نشانات دیے۔ انہوں نے عمر اور علی کو ہدایت کی، جب آپ اسے دیکھیں تو ان سے میرا سلام پہنچائیں اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرنے کو کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں کے دوران انہوں نے عمر اور علی سے کہا کہ وہ اپنا جبہ مبارک کرنی کے پاس بھیج دیں اور ان سے مسلم امت کی معافی کے لیے دعا کرنے کو کہیں۔ یہ کرنی کی اعلیٰ درجے کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز دیے، وہ تابعین میں سب سے بہتر ہیں۔ کرنی نے ان کے چہرے آنکھوں پر مبارک چادر کو رگڑا اور اس کا بوسہ لیا۔ جب انہیں آخرکار مل گئی، کہا جاتا ہے کہ مبارک چادر ترکی کی شہر استنبول پہ محفوظ ہے۔ کرنی کا حوالہ دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا، میری امت میں ایک شخص ہے جس کی دعائیں ربی اور مدار کے قبائل میں بھیڑوں کی تعداد کی طرح زیادہ سے زیادہ گناہگاروں کو معافی دیتی ہے۔ ربی اور مدار کے دو قبائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھیڑوں کی پرورش کے لیے مشہور تھے۔ اسیر بن جبیر نے اطلاع دی کہ جب یمن سے لوگ مدد کے لیے آئے تھے، خلیفہ عمر ان سے پوچھتے کہ آپ میں اویس بن عامر ہیں، جب تک کہ وہ کرنی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضور کے بارے میں کہا تھا۔ آپ نے اپنی دعا کے لیے کہا اور کہا تھا کہ وہ کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کوفہ سے۔ عمر نے کہا مجھے آپ کے لیے اس کے گورنر کو ایک خط لکھنے دو، لیکن اویس نے کہا مجھے غریب لوگوں میں رہنا پسند ہے۔ عمر آپ کی سادہ شخصیت سے متاثر ہوئے اور اویس کرنی سے اس کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا میں ہر دعا کے آخر میں ہر ایک کی معافی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر اپنا اعتماد برقرار رکھیں تو آپ اپنی قبروں میں میری دعائیں وصول کریں گے۔ یہاں اویس کرنی کی مشہور دعوت ہے، اے اللہ، آپ نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب میں قابل ذکر نہیں تھا، اور آپ نے میرے لیے مہیا کیا جب میں ہوں، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور گناہ کیا، اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ کسی بھی طرح آپ کی خود مختاری کو کم نہیں کرے گا، اور اگر آپ مجھے سزا دیتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے آپ کے اختیار کو بڑھا نہیں دے گا۔ آپ دوسروں کو بھی میرے علاوہ سزا دینے کے یہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں مل سکتا۔ واقعی آپ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ مہربان ہیں جو رحم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اویس مجھ سے ملنے مدینہ آئیں گے، لیکن وہ مجھے جسمانی طور پر نہیں پائیں گے، کیونکہ میں پھر اپنے رب کے ساتھ متحد رہوں گا۔
جب کرن میں لوگوں نے اسلام میں اس کی حیثیت کی وجہ سے اس کی سرزش کی اور اس سنت پر غور کرنا شروع کیا تو اس نے قرے کو کوفہ کے لیے چھوڑ دیا جہاں وہ اسلامی تعلیم دینے میں مصروف تھے۔ بعد اس نے سیفن کی بدقسمتی جنگ میں حصہ لیا جہاں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی اور انہیں شام کے شہر الراقہ میں دفن کیا گیا۔ اسیر خطے میں جمع اویس کرنی کی حیثیت سے ایک عظیم الشان الدریہ مسجد اور الفورڈ UK میں ایک اور اویس کرنی مسجد میں کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اعزاز ہے جو اس سے ملاقات کے بغیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے دنیا کے مختلف علاقوں اور دور میں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ اویس کرنی کی زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، حالانکہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، اور اویس کے ذریعے حاصل ہونے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے عمل کریں۔